بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے زوال، ان پر اللہ رب العزت کے غضب اور غصے اور ان پر ذلت و مسکنت کے طاری ہونے کے متعلق قرآن مجید کی جو گوائیاں ہیں وہ مزید کسی دلیل کی محتاج نہیں ہیں۔ یہودیوں کی پوری تاریخ اس بات پر بطور گواہ موجود ہے۔ قبل علیہ السلام رومیوں نے جو یہودیوں کا حشر کیا اور پھر ماضی قریب میں جرمنی نے ان کا جو حشر کیا، یہ سارے دلائل ہیں جن کی بنیاد پر قرآن مجید کی مذکورہ گواہی کو غیر مسلم بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے غضب و غصے کے مستحق ہیں، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی ہے، تو پھر آج یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہیں؟ آج تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے ہی عطا فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہودیوں کا حشر بیان کیا اور پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر یہ دنیا کے کسی خطے میں پائے جائیں اور وہاں یہ طاقت کی زندگی گزار رہے ہوں اور انہیں ٹھہراؤ نصیب ہو جائے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے۔ اللہ کے عہد کے ساتھ یا لوگوں کے عہد کے ساتھ اگر کہیں انہیں ٹھہراؤ مل جائے، کہیں کوئی معمولی سی عزت و آبرو مل جائے، کہیں مال و دولت کے اعتبار سے انہیں طاقت قوت اور سطوت مل جائے، تو یا اللہ انہیں کوئی ڈھیل دے دے گا یا پھر لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوگا، لوگ ان کے ساتھ مدد و تعاون کریں گے تو یہ کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس لیے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کرتے تھے۔ آج دنیا کے نقشے میں جو اسرائیل نامی ایک چھوٹی سی ریاست موجود ہے، ہر بندہ اس بات سے آگاہ ہے کہ اس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے قائم کروانے والی بھی استعماری طاقتیں ہیں، امریکہ ہو، یورپ کے کچھ ممالک ہوں، انہوں نے اسلام کے خلاف ایک محاذ قائم کرنے کے لیے اس ریاست کو قائم کیا ہے، اور آج بھی اگر وہ ریاست قائم ہے بعض مغربی ممالک کی مدد اور ان کے تعاون سے قائم ہے۔ اگر آج وہ دستے تعاون پیچھے کھینچ لیں تو یہ بالکل ختم ہو جائے اور اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، اور پھر یہ مسلمانوں کی بد نصیبی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کم از کم عرب ممالک اور اس کے گرد و نواح میں جو مسلمان ممالک موجود ہیں اور پوری دنیا میں جو مسلمان بس رہے ہیں، اگر ان کا آپس میں اتحاد ہوتا اور یہ مل کر مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اور مسلمان بھائیوں کی اس زمین کی آزادی کے لیے اور ان پر اسرائیل کی شکل میں ایک ناجائز ریاست جو مسلط کی گئی اس کے خاتمے کے لیے اگر کوشش کرتے اور مجاہدین اسلام کے ساتھ تعاون کرتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، یہ سلسلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لیں اور مل جل کر میدان عمل میں آئیں اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اور سرزمین فلسطین کی آزادی کے لیے کچھ کردار ادا کریں۔ تو عرض یہ کرنا مقصود تھا کہ اگر ظاہری طور پر انہیں کچھ اس وقت طاقت قوت اور سطوت حاصل ہے تو یہ اکیلے نہیں ہیں، جو قرآن مجید نے بیان دیا تھا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ اگر کہیں انہیں ٹھہراؤ نصیب ہوا، کوئی طاقت نصیب ہوئی، کوئی سطوت نصیب ہوئی تو وہ اللہ کے عہد سے ہوگی یا لوگوں سے عہد سے ہوگی، انہیں کہیں پناہ مل سکے گی۔ تو انہوں نے اپنی جو محنت کی ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو ٹھہرانے کے لیے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں انہوں نے کچھ ترقی کی، اور پھر ساتھ امریکہ اور بعد مغربی ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کی ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آئی ہے۔ تو ذلت اور مسکنت اخلاقیات کے اعتبار سے ان کا جو اخلاقی زوال ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور جو اللہ رب العزت کا غضب اور غصہ ان کے اوپر ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور پھر ان کے دلوں کی جو بزدلی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا ان کا فرق نظر آ رہا ہے وہ وہی ہے جو قرآن پاک نے پہلے بیان فرما دیا تھا کہ لوگوں کے سہارے سے کہیں پہ یہ قائم ہو سکیں گے۔
تو آج ان کا جو ہمیں ظاہری طور پر ہمیں عروج نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں عروج نہیں ہے، یہ زوال ہی ہے۔ اور اس کی مثال کسی سراب کی طرح کی ہے کہ کہیں ریت پڑی ہو اور کوئی دور سے بندہ دیکھے، اسے نظر آئے کہ یہ تو وہاں تو پانی ہے اور میں وہاں پہ جا کے پانی حاصل کروں، لیکن جب مطلوبہ جگہ پہ جائے تو وہاں پہ ریت ہو۔ یہی صورتحال اس وقت انہی یہودیوں کی۔ یہ جو دروس قرآن کا سلسلہ ہے، اس میں ہمارا مقصد کوئی تاریخی حقائق بیان کرنا نہیں ہے، کوئی تاریخ سے ہم باتیں نکال کے لے کے آئیں، کوئی اعداد و شمار لے کے آئیں اور یہودیوں کی جو حکومت و ریاست ہے اس کے متعلقہ کوئی چیزیں واضح کریں، بلکہ ہمارا مقصد صرف قرآن مجید میں یہودیوں کے حالات کے متعلق اور ان کے موجودہ صورتحال کے متعلق چیزیں موجود ہیں، اور پھر ان کے جو برے اعمال ہیں اور ان کا جو کردار ہے، اور پھر اس میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں، ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ قرآن فہمی کا ذوق عام ہو، قرآن مجید کا پیغام عام ہو، اور قرآن مجید کو سمجھ کر ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں، اور یہودیوں کے اندر جو برے اعمال ہیں، ان کا جو کردار ہے، ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔